مظہر صاحب، آپ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اور جو ایک کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی اور پروپیگنڈا کے حوالے سے بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واقعی ایک خطرناک قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو بروٹلائزیشن آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، جو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے. ہم ایز اے جرنلسٹ، میرے نزدیک تو جس کی سورس ہی مجھے نہ پتہ ہو کہ یہ میرے پاس آئی کہاں سے، یہ اس کا کنٹینٹ کو میں ویریفائی نہیں کروں، وہ نہیں کروں، اور ایون ادروائز بھی اگر فرض کریں کوئی چیز آپ کو کنفرمیشن ہو بھی جاتی ہے فرام دا ٹو سورسز کہ جن کے درمیان گفتگو ہے، وہ کہتے ہیں ہاں گفتگو ہوئی ہے، سوال پھر بھی اپنی جگہ موجود رہے گا کہ اس گفتگو کو ٹیپ کرنا اور اس گفتگو کو لیک کرنا. ایک تو ٹیبنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ٹیررزم کے ایشوز ہوتے ہیں، وہاں کوئی کانورسیشن آپ ٹریس کرتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ لیک نہیں کی جاتی. اس کے خلاف پھر ایکشن ہوتا ہے اگر وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اور ثبوت کے طور پہ وہ پیش کی جاتی ہے. یہاں ہو رہا ہے ٹو گین سم تھنگ، ٹو ملائن سم ون. آپ جس سے جاوید اقبال سے لے کے آج تک دیکھ لیں آپ اس میں، اور پھر اس کے کوئی ایکشن نہیں ہوتے، کوئی فالو اپ ایکشنز نہیں ہوتے کہ بھائی اگر اتنی پچھلے ان سالوں میں جو ویڈیو اور آڈیو لیکس ہوئے ان کا کسی ایک کا بھی فورینسک ہوا ہے، کسی نے بھی کروایا ہے، چاہے پچھلی گورنمنٹ ہو یہ گورنمنٹ ہو. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی، اور کچھ پتہ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اور بے شمار آڈیو اور ویڈیوز ہوں گی، عین ممکن ہے کہ جن کی لیک کی جا رہی ہوں ان کو پہلے یہ سنائی بھی جاتی ہوں، ان کو پہلے یہ دکھایا بھی جاتا ہو، ان سے شاید پہلے یہ کہا بھی جاتا ہو کہ جی آپ کی ہمارے پاس یہ ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں تو شاید نہیں ہوتی لیک، کوآپریٹ نہیں کرتے تو ان کو ایک جھٹکا دینے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ ساری ٹیکٹکس ہوتی رہی ہیں. اب اس میں پولیٹیکل پارٹیز خود اپنے آپ کو انگیج کرتی ہیں، جہاں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس سے مجھے تاثر ملا کہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش، ظاہر ہے ملک کی جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف ان کی جنگ ہے اور کئی سالوں سے 2013 سے یہ آپریشن جاری ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آرمی چیف کا چین کا دورہ، یہ ساری چیزیں، اور اس وقت جو پولیٹیکل کوسچنز تھے جنرلی انہوں نے اوائڈ کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پولیٹیکل کوسچنز کا جواب دینا انہوں نے اوائڈ کیا، حالانکہ ان سے جنرل باجوہ کے حوالے سے 2-3 سوالات ہوئے، ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی ہوا، ملک میں مارشل لا کے حوالے سے بھی ہوا، ملک میں ایمرجنسی کے حوالے سے بھی ہوا، لیکن اس کو اوائڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک اپنی بات کو محدود رکھا کہ جی یہ قومی فوج ہے اور پولیٹیکل پارٹیز، ایک غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے فوج کا حکومت کے ساتھ، تو اپنے آپ کو کنفائنڈ کیا. لیکن ٹائمنگ اس کی ظاہر ہے، اس کی ٹائمنگز کو مختلف لوگ مختلف انداز میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں. مجھے لگتا یہ کہ سلوشن نہیں نظر آ رہا، مجھے نہیں لگ رہا ہم سلوشن کی طرف جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا، اور یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں. سب سے زیادہ جو مجھے دباؤ میں لگ رہا ہے صورتحال، اور سب سے زیادہ جو اس وقت لوگوں کی نظریں بھی ہیں، وہ یہ کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے فیصلے کو انفورس کیسے کرواتی ہے. اگر وہ انفورس کروانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر تو ایک یہی ہوتا ہے نا کہ میں اگر ایک فرض کریں میں کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوں اور میں اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا، تو میرے پاس اس کے سوا اور کیا چوائس ہوتی ہے کہ میں اسٹیپ ڈاؤن ہو جاؤں، یا میرے پاس یہ کیا چوائس ہوگی. مطلب صاحب یہ تو بڑی اہم بات کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکچولی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے. دیکھیں نا اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ فرض کریں آرٹیکل 190 اور 245 انووک کرتی ہے سپریم کورٹ، اور جس طرح جیسے سجاد علی شاہ والے کیس میں ہوا تھا کہ وہ آرمی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ پھر وایا منسٹری آف ڈیفینس آئیں، تو منسٹری آف ڈیفینس انکار کر دیتی ہے، فرض کریں بھیجتی نہیں وہ چیزیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیں گے. اچھا گورنمنٹ کو گھر بھیجتے ہیں، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک پرائم منسٹر جائے گا تو وہی پارلیمنٹ دوسرا پرائم منسٹر
الیکٹ کر لے گی, دوسرا لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے گا. ایک یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیں, فل کورٹ سے شاید ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ اتفاق کر لیں اس سے, یا تو مجھے اس وقت کہیں بھی ون ون سچویشن نہیں لگ رہی. اوکے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی لوز کرتا جا رہا ہے اور سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, سسٹم جو ہے کمپلیٹلی کولیپس کی طرف چلا گیا ہے. رائٹ. سو جنرل صاحب, یہ خدشات تو اب واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں گے, اور ہو نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاک آرمی اس حوالے سے آگاہ نہ ہو. سو آج کی پریس کانفرنس کو کیا ہم اس کے تناظر میں دیکھیں, اگرچہ بار بار یہ بات کہی گئی کہ ہم سیاست سے الگ ہونا چاہتے ہیں. دوسری جو اہم بات, اور یہ کیونکہ ویٹرنز کا بھی ذکر ہوا, آپ نے بھی سنا ہوگا خاص طور پہ, اور انہوں نے کہا کہ وہ قابل احترام ہے, لیکن سیاسی ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہونا چاہیے. کیا اس وقت جس انریسٹ کا ذکر کیا گیا ہے, کیا وہ انریسٹ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی؟ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ میں اس حد تک تو انریسٹ ہونا چاہیے بھی, کیونکہ وہ بھی اس ملک کا ایک حصہ ہیں اور وہ بھی بلڈ اینڈ فلیش ہیں. ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں اس وقت کسی مختلف پوزیشنوں پہ کام کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, پاکستان کے لیے جانوں قربانی دے رہے ہیں. کہ پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ مایوس کن رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. جس طرح بھی مظہر بھی کہہ رہے تھے, میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ سولوشن کی طرف بڑھتا ہوا کوئی ہمیں نظر آ نہیں رہا. جن کی مین ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو شاید نبھانا چاہتے نہیں ہیں. اگر نبھانا چاہتے ہیں تو شاید وہ اپنی کوئی کمزوری سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. تو مسائل تو ہیں جو جاری آپ کی سیاسی چپرکش ہے, جس سے ملک میں ایک سیاسی بحران کی صورت نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ پاکستان کی جو انسٹیبلٹی ہے, یہ آپ کی اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہے, یا آپ کے ہر شعبہ زندگی کو افیکٹ کر رہی ہے. جس سے وہ تو افیکٹ ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور ان کی اپنی سوچ بھی ہوگی. اور عام طور پہ اس قسم کی جب یہ بات ہوتی ہے تو سوچ ڈائریکٹلی تو کوئی بات ٹی وی پہ آپ نہیں کرتا, بہت اچھا کرتے ہیں, نہیں کرتے بات. یہ آج کے دور میں تو ہر چیز کو مختلف قسم کے معنی پہنا دیے جاتے ہیں. آئی ایم شیور کہ چیف آرمی اسٹاف کے لیول پر گورنمنٹ سے اس قسم کی بات ہوئی بھی ہوگی کہ بھئی اس کا جو فوج کے خدشات ہیں ان کا اظہار کیا گیا ہوگا. اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ بھی اگین وہ کچھ لیکس ہیں سینئر جرنلسٹ کی. ہم نے دیکھا نسیم زارا صاحبہ اور حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں اس حوالے سے الزام لگایا آرمی کی سابقہ لیڈرشپ پہ. کیا اس کی وجہ سے آج اس کو بھی ایڈریس کیا گیا اس ایشو کو؟ جی, میں سمجھتا ہوں بڑا ٹھیک ٹائم پہ اور ٹھیک بات کر دی انہوں نے, کیونکہ جو میڈیا میں جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا تھا, کسی کو شک ہونا چاہیے نہیں ہے. اور یہ جس طریقے سے اس انٹرویو کی آپ بات کریں, میں نے بھی سنا وہ انٹرویو. اس کے بعد میں نصراللہ ملک صاحب نے بھی کچھ ٹویٹ کیے تھے, میں وہ بھی پڑھے ہیں. شاید بات کو جو رخ دیا گیا ہے وہ شاید بات اس طریقے سے نہیں ہوئی, کوئی کانٹیکسٹ کچھ کا اور تھا اس کا کچھ. لیکن بہرحال بات یہ ایک اپنی جگہ مسلم ہے کہ پاکستان ایک بڑی پرنسپلڈ پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر. اس میں حالانکہ ہم نے اوور دا ایئرز ہم نے پوزیشن خود ہی ڈائلوٹ کیا ہے. کبھی ایک حل لے کے آ جاتے ہیں, کبھی دوسرا حل لے کے آ جاتے ہیں, اور ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھارت کے ساتھ ہم دیکھا جائے کہ ہم بہت اچھے بوائے اسکاؤٹس ہیں. ہر ایک کی یہ خواہش رہی ہے ہماری لیڈرشپ کی. تو اس میں لیڈ رول کشمیریوں کا ہوگا. کیونکہ دیکھیے اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے جو دنیا کے سامنے واضح ہو رہی ہے یا ہوئی ہے, اس میں مین رول کشمیریوں کا ہے. خون کشمیریوں نے بہایا ہے, جانیں انہوں نے قربان کی ہیں, اپنے بچوں کی عزتیں انہوں نے قربان کی ہیں. اور جب ایک قوم اس حد تک چلی جاتی ہے پھر اس قوم کو محکوم رکھنا مشکل نہیں ہے. رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو محکوم تو رکھا نہیں جا سکتا. دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ اب انہوں نے لیڈ رول لے لیا ہے سارے اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان اور بھارت مل کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن کشمیریوں کی جو ول ہوگی فیصلے اس کے مطابق ہی ہوں گے.